عیسیٰ علیہ السلام دم فرماتے تھے، کیا ہو جاتا تھا؟ مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ آج وہ راز آپ کو دینا چاہتا، پوشیدہ ہے، رازوں میں راز ہے، غاروں کا راز ہے، ہزاروں کا راز ہے، ہزاروں سالوں پرانا راز ہے۔ آج وہ راز جو رازوں میں تھا وہ دینا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، توجہ سے غور سے سنیے، تشریف لے جا رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے ساتھ آپ کے ماننے والے، جس طرح میرے حضور کے ماننے والوں کو صحابی کہتے ہیں، ان کے ماننے والوں کو حواریین کہتے تھے۔ آپ کے خدام بھی ساتھ تھے، آپ کے خدام بھی ساتھ تھے۔ آپ سے فرمانے لگے جو اسم اعظم دم عیسیٰ، آپ کے پاس جو دم ہے، جو وظیفہ ہے، جو ورد ہے، وہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ دم عیسیٰ، کون سا دم؟ دم عیسیٰ۔ اور اس کے بارے میں ایک چیز بتاؤں، میرے پاس ایک کلمی کتاب ہے، میں نے اس پہ ایک چیز پڑھی تھی، بہت پہلے پڑھی تھی، بہت پہلے۔ انسان نا بعض اوقات کوئی چیز پڑھتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے جب اس کا شعور بیدار ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز وہاں تھی اور اس کی تاثیر یہ تھی، اس نے یہی چیز بتائی تھی، اس کی تاثیر اس نے یہ بتائی تھی، اس کا نفع یہ بتایا تھا۔ میں آج ایک حوالہ ہمیں سامنے ہے، اس میں انہوں نے اس کے فائدے یہ بتائے ہیں، وہ میرے پچھلے فائدے بھی اور سنے فائدے، دیکھے فائدے، آزمائے فائدے، اور یہ حوالے فائدے۔ دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا دم۔ پہلے میں الفاظ بیان کروں گا، الفاظ سنیں، پھر جو الفاظ ہیں وہ سنیں، جو پڑھنے ہیں اور زندگی میں ان کو معمول بنانا ہے۔ آج میں پوری دنیا سے 40 آدمی چنوں گا، آج کی ہماری 11ویں روحانی کلاس میں 40 آدمی چنوں گا، اور یہ بھی بتا دوں یہ 40 آدمی پوری دنیا میں اور یہاں سے مستورات میں بھی، مردوں میں بھی، اور ان کو یہ عمل جو مجھے بحیثیت ڈاکیے کے توجہات، اجازات ملی ہیں اس سے کراؤں گا، خوش قسمت ہوں گے۔ الہی بحرمت احین اشراحین کرشین شموین بحق ابراہیم خلیل اللہ، بحق موسیٰ کلیم اللہ، بحق عیسیٰ روح اللہ، بحق محمد الرسول۔ بس یہ وظیفہ۔ 40 افراد چنوں گا آج، 40 مردوں میں اور 40 عورتوں میں، 40 افراد، ان کو سب وظیفے پڑھنے کی اجازت، لیکن یہ وظیفہ ان سے سوالات کرواؤں گا، سب کی اجازت ہے، لیکن فی الحال اپنے وظائف دائیں بائیں کے مختصر کر کے سب سے زیادہ طاقت اس وظیفے کو دینی ہے۔ ایک حد 3 سے زیادہ سوالات نہیں کرنے، دن رات کھلا پڑھنا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ روز صبح شام اس کو، یہ میں 40 جن کو دے رہا ہوں سب کو دے رہا ہوں، لیکن 40 وہ ہوں گے جن کو میں اس کا باقاعدہ زکوٰۃ اور چلہ کراؤں گا، یہ ان کے لیے ہدایات ہیں۔ ذرا ایک دفعہ ہدایات پر غور سے، صبح شام اگر وقت نکال کے 40 یا 70 منٹ، اس میں پڑھنے کی حد نہیں، پڑھنے کی قید نہیں کہ 40 اور 70 منٹ میں کتنا پڑھیں گے۔ اگر کوئی ٹوک کے صبح شام 70 منٹ یا 40 منٹ، پھر کوئی گمان نہ ہو، کوئی خیال نہ ہو، کوئی سوچ نہ ہو، اور اس کو ڈوب کے اسی طرح پڑھے اور باقی وقت میں کھلا پڑھے۔ اس کو سوالات 1 3 یا 1 2 یا 3 بس صبح شام والا کر درود پاک پڑھ لے، پڑھ لے۔ پہلا سوالات اللہ کے لیے، دوسرا سوالات اس کے حبیب کے لیے، تیسرا سوالات مرشد کے لیے۔ دیکھیں پھر وہ کہتے ہیں کہ مرشد سے مراد اس کی خیر، اس کی فیض، اس کی توجہ، اس کی برکات، اس کے کمالات جو ملے مرشد اس کی نسلوں، اس کے سارے نظام کو۔ پہلا سوالات اللہ کو دے دیا، اللہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، مجھے کوئی مطلوب نہیں، لا مطلوبی الا اللہ، لا مرغوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، بس تو ہی ہے۔ دوسرا سوالات حضرت کملی والے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی محبت اور عشق ہے، ٹھیک۔ اور تیسرا جو ہے مرشد، اس کی نسلوں، سارے نظام اس کے لیے۔ کیوں کہتے ہیں پہلے فنا فی الشیخ، پھر فنا، پھر رسول، پھر فنا فی اللہ، اور پھر بقا باللہ۔ یہ وہی منزل ہے ساری، یہ منزل وہی ہے ساری۔
جس کو کہتے ہیں کہ بھلے آسی مرنا نہیں گور پیا کوئی اور، تیرے عاشق مرتے نہیں ہیں، انتقال ہوتا ہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں. ایک سوالات اللہ کے لیے، دوسرا اس کے حبیب کے لیے، تیسرا مرشد کے لیے پڑھ کے پھر کیا کرنا ہے؟ پھر روزانہ صرف اور صرف ایک تسبیح صبح شام پڑھنی ہے، بس اس کو زندگی کا معمول بنا لے. ایک تسبیح صبح شام، اول آخر درود پاک، بس پھر زندگی کا، پھر یہ دم، پھر یہ اسم، پھر یہ دم آپ کی زندگی میں جو کائنات ہے. اس کے تھوڑے سے فائدے بتانا چاہوں گا، اس کے تھوڑے سے لمحے بتانا چاہوں گا. عاملین، کاملین، مخلصین، متوسلین، دنیا کی جتنی بڑی زندگی ہستیاں گزری ہیں وہ فرماتے ہیں یہ عظیم دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. ایک زمانہ تھا یہ دعا بادشاہوں، امیر جلالت شان، حاکمان، بلند مکان، وزیران باشوکت شان کی نادر پائی جاتی تھی. ان کے خزانوں اور کنجیوں میں رکھی جاتی تھی. قدیم بادشاہوں، ان کے وزیروں نے اس کی خاصیت کو، ایک ایک خاصیت کو آزمایا. اکثر عمل تجارت متقدمین پر یہ دعا محترم عظیم الشان تحفہ خداوندی ہے. یہ اللہ کے فضل ازدی بسہولت طالبان روحانیات کو دستیاب ہوئی، وہ بھی کسی خوش وقت کو، ورنہ اکثر لوگ اسے اعتقاد کیمیا سمجھتے. ہزار مشکلات کے بعد یہ دعا حاصل ہوئی، بڑی محنت، عمر کی کوشش کے بعد یہ دعا حاصل ہوئی. جس کو ملی تھی وہ دیتا نہیں تھا، جس نے پایا وہ بتاتا نہیں تھا. کسی کو کیمیا سونا بنانے کا نسخہ مل جائے تو آسان، یہ دعا اس سے بڑی مشکل ملی. قدیم لوگوں نے تذکرہ کیا پر دعا نہیں لکھی، قدیم ہستیوں نے بتایا پر دعا لکھی نہیں. اور بڑی بڑی ہستیاں، اولیاء، محدثین، فقہاء، انہوں نے اس دعا کا تذکرہ کیا لیکن لکھا نہیں. جو کوئی روزانہ اس دعا کو پڑھے، اپنا معمول بنائے، اللہ اسے، اس کا دل روشن، اس کا ضمیر روشن، اس کو کشف کی صلاحیت، اور لوگوں میں معزز ٹھہرے گا، عزت پائے گا، اور دنیا کے کاموں میں اللہ کا فضل و کرم اس کے لیے آسان ہوگا، نصیب ہوگا، اور وہ مرتبے پائے گا. آگے سن، اگر کوئی روزانہ نماز فجر کی فرضوں اور سنتوں کے درمیان اس دعا کو صرف 10 مرتبہ پڑھے تو اس کو نیک روحوں اور پریوں کا مشاہدہ ہوگا. آگے سنیں فائدے. اگر کوئی آدمی اس دعا مبارک کو پڑھ کر عطر گلاب دم کرے، پھر اس کو چہرے پر لگائے، اللہ اس کو ہمیشہ عزت، وقار، شان و شوکت، مہربانی ہوگی، اور لوگ اس کو ہمیشہ وقار اور عزت دیں گے. اگلا فائدہ، اگر کوئی عورت بچے کی پیدائش میں اسے کسی کوزے میں رکھیں، پھر اس کو پانی سے لبالب بھر دیں لکھ کے، پھر 3 مرتبہ یہ دعا پھر اس پر پڑھ کے دم کر دیں، اب یہ پانی اس عورت کو پلائیں، ولادت میں آسانی ہوگی اور فوراً اللہ پاک کی رحمت نصیب ہوگی. اگر یہ دعا دم عیسیٰ کسی حاکم، افسر یا بڑے کے سامنے پڑھیں، وہ مہربان ہوگا، اس کے خلاف نہ ہوگا. اگر یہ دعا 3 مرتبہ سرمے پر دم کریں، سرما آنکھوں میں لگائیں، آنکھوں کی حفاظت، نور، اور وہ آنکھیں جس سے ٹکرائیں گی وہ بندہ اس کی کبھی مخالفت، کبھی کینہ، بغض اور دشمن نہیں ہوگا. اگر کوئی بانجھ پن کا شکار، اس کی اولاد نہیں ہوتی، تو یہ دعا زعفران گلاب سے لکھ کے پینے کو دیں اور ایک کمر پہ باندھنے، نیلے کپڑے اور نیلی کپڑے کے ساتھ، نیلے دھاگے کپڑے کے ساتھ باندھنے کو دیں. اولاد پیدا ہوگی اور زندہ بھی رہے گی. اور اس دعا کو اگر پڑھے، ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کو جگہ جگہ عزت نصیب ہوگی. اگر کوئی دشمن شہر کے ارد گرد اس نے حصار کیا، یا اس کو گھر سے نکلنے میں خوف ہے اور دشمن اس کے پیچھے ہیں، تو یہ دعا مٹی پہ پڑھ کر، پاک مٹی پہ پڑھ کر کسی پاک جگہ پہ اس کو دشمنوں کی طرف پھینک دے، تصور کر کے دشمن بے نیل و مرام ہوں گے، یعنی ناکام ہوں گے. اگلا فائدہ، پانی پر دم کر کے اس دعا کو سر دھوئیں اور وہ پانی کسی ایسی جگہ گرے، یعنی برتن میں، اس کو پھر کسی چھت پہ کہیں ایسی جگہ کے خشک ہو جائے، بال لمبے ہوں گے، فائدہ ہوگا، اور بالوں کی بیماریاں ختم ہوں گی. اگلا فائدہ، اس دعا کو اگر کوئی چمڑے پر لکھ کر اپنے پاس رکھے، عزت و احترام ہوگی، اور جہاں اگر جنگ و جہاد میں جائے کامیابی ہوگی. اگر اس دعا کو میٹھی چیز پر 11 دفعہ 40 دفعہ پڑھ کے دم کرے تو آپس میں محبت، گھر میں سکون اور چین ہوگا. اس دعا کو لکھ کر اگر لٹکائیں، خیر، برکت، وسعت اور رزق بے بہا اور بلائیں اس سے محفوظ رہے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے.
इस दुआ को ज़ाफ़रान, गुलाब, अर्क से लिखकर कीमती जगह रखे तो चोरी ना होगी, आग लगने से हिफाजत होगी। अजीब इसके फायदे हैं, पढ़ता जाऊंगा पढ़ता जाऊंगा पढ़ता जाऊंगा। कर्ज में मुब्तला हो, असेब में मुब्तला हो, और उसके अलावा अगर औलाद ना होती हो, फहम फरासत यानी हाफजे की कमी हो, सख्त बीमार मुआलजों ने लाइलाज करार दिया हो, और घर में कोई ऐसा हो जिसका पेशाब बंद हो गया हो, या ऐसा हो जिसका दिल बंद हो गया हो, उसके लिए, इसकी हिफाजत के लिए, बीमारियों के लिए इसकी बहुत ज्यादा हो। कोई ऐसा हो जो दर बदर की ठोकरें खा रहा हो, उसके लिए, दर बदर की ठोकरें खा रहा हो उसके लिए, और कर्ज की अदायगी के लिए, जंगल में सफर कर रहा हो दरिंदों की हिफाजत के लिए, लड़ाई झगड़े ना इत्तेफाकी के लिए, कोई मस्सा हो दाना हो उसके लिए, घर में लटकाएं अमराज और बलाएं और वबाएं घर से दूर, अगर चीनी के बर्तन पर लिख कर पिलाएं या कागज पर तो सेहर जादू टोना उससे खत्म। ये बहुत ज्यादा हैरत अंगेज इसके अल्फाज भी हैं, और इसकी ताकत भी है, और इसकी कुव्वत भी है। और आज क्या दिन है? चांद की 12 है, तो हम अभी चांद रातों में हैं। चांद रातों में है ना? चांद की क्या है? 12 है। तो हम किस में हैं? चांद रातों में हैं। आज दिन कौन सा है? एतवार है। आज से पढ़ना शुरू करेगा, आज से तो 40 रातें और 41 दिन शुमार होंगे। आज की रात इसकी पहली रात होगी। मैं ये चाहूंगा कायनात के जो खुफिया पुरअसरार उलूम हैं, आप अपनी जिंदगी में इनको हासिल कर लें। यकीन जानिए, नस्लों में इसकी बरकतें चलेंगी, नस्लों में इसकी खैरें चलेंगी, नस्लों में इसकी रहमतें चलेंगी, और नस्लों में इसकी हिदायतें चलेंगी, और नस्लों में इसके कमालात चलेंगे। नस्लों, अगर आप चाहते हैं तो ये अपने अंदर ये समो लें। अब जितने बंदे इन 40 में आएंगे, वो सारे उस रूहानी नक्शे और रेडार में आते रहेंगे, और वहां से तवज्जुहात और खैर अल्लाह के उस इल्म से पाते रहेंगे। अच्छा, आपको खुद पता चलेगा, ये भी बता दो, सुनने वाले सुन लें, जो करने वाले हैं उन्हें खुद पता चलेगा कि हमें तवज्जुहात मिल रही है। मैंने अर्ज किया कि सुबह शाम 40 मिनट या 70 मिनट आप बैठ के पढ़ें। अगर एक जगह हो, एक वक्त हो, बेहतर है। अगर मजबूरी है एक जगह एक वक्त नहीं, तो एक रुमाल चादर रख लें, उसी जगह वो बिठा लिया करें, वही वक्त होगी, वही जमान होगा। इस अमल का हदिया 1.25 लाख, इस अमल का हदिया 1.25 लाख। एक 1.25 लाख पे 40 नान रोटी, हलवा रोटी या कोई मिठाई या शीरीनी बांटे हस्ब तौफीक। फिर अगले 1.25 लाख पे भी कोई चीज बांटे, अगले पे भी। घर में इज्तिमाई घर में तकसीम कर दें, आप इतना पढ़ें, आप इतना पढ़ें, आप इतना पढ़ें, या हर बंदा अपना 1.25 लाख का फैसला कर ले। हर दिन जो खुला पढ़ना है वो बावजू पढ़ना है, अगर कभी वजू की मजबूरी है तो भी पढ़ सकते हैं। जो 40 मिनट वाला करेंगे वो भी 1.25 लाख में गिना जाएगा। सुबह शाम जो 40 मिनट के पढ़ेंगे वो भी 1.25 लाख में गिना जाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। पहले मैंने अर्ज किया कि 40 रातें और 41 दिन। फिर मैंने अर्ज, ये उसके लिए है जो कि रफ्तार जिसकी कमजोर हो, तो वो 40 रातें 41 दिन से आगे ना जाए। तो जो पहले करना चाहे तो भी, उसके लिए भी मैंने दोनों रास्ते दिए हैं। एक है वो जो पहले कर सकता है, एक है वो जो दूर में, लेकिन वो 40 रातों से ऊपर ना जाए, 41 दिन से ऊपर ना जाए। एक 1.25 लाख 40 रातें और 41 दिन से आगे ना जाए। अल्लाह का तसव्वुर हो तो अल्लाह की बारगाह में पेश करें, हजूर का तसव्वुर हो तो हजूर की बारगाह में पेश करें, मुर्शिद का तसव्वुर हो तो मुर्शिद, उसकी नस्लें, उसके सारी निजाम के लिए पढ़ें। अल्लाह पाक की पहले मदद, रहमत, हजूर की विलायत की, हजूर की नबूवत की बरकत, और मुर्शिद के साथ जिन वलियों की निस्बत है उनकी विलायत की बरकत। मुर्शिद की विलायत नहीं, मुर्शिद की निस्बत जिन औलिया के साथ है, हस्तियों के साथ है।